السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے روزہ ایک مستقل عمل۔ روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اسلام نے اپنے متبعین کے لیے جہاں روزے فرض کیے، وہیں سال بھر کے مختلف ایام میں بھی اس کی ترغیب دلائی ہے کہ بندہ اس عظیم عمل کے ذریعے تقرب الہی، خوف و رجا اور تقوی کو حاصل کر لے، جو کہ روزہ کا اولین مقصد ہے، اور زندگی کے ہر لمحہ و پل میں اس کا دل خوف خدا سے لرزاں و ترسا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ماہ و سال کے کچھ مخصوص ایام کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایام 20 عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزوں کی فضیلت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس حدیث کو بھی بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار و جمعرات کے روزے رکھتے تھے، اور ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ سوموار و جمعرات کو اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام کے بھی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سوائے چند دنوں کے شعبان کے باقی روزے رکھتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ ایک حدیث میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ اس ماہ میں بندوں کے سالانہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ جب آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، حجاج کے علاوہ دیگر لوگوں کو روزہ رکھنے پر ابھارا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ایک سال گزشتہ و آئندہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ تو رہی یوم عرفہ کے روزے سے متعلق فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی ان 9 دنوں میں بلکہ 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ان کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان 9 دنوں کے روزے رکھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں
عاشورہ کا روزہ جس دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور آئندہ سال کے لیے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کا عزم فرمایا تاکہ اس سے یہود کی مخالفت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی و خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ جلوت و خلوت ہر جگہ اللہ کا خوف اس کے دل میں سمایا رہتا ہے۔ انسان ہر قسم کی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر فرشتوں جیسے اوصاف کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ و سال کے اکثر ایام بالخصوص مسنون روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں فرض عبادات کے ساتھ نفلی عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔